اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد اشرف بٹ ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شانو 10ویں جماعت کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانے جا رہا ہوں. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ ہم مکالہ اقبال اور انسانیت پڑھ رہے تھے اور اس کے ہم نے سارے سوالات بھی مکمل کیے ہیں. اب ایک دو سوال اس کے اور کرنے ہیں. ہم نے سوال نمبر 5 اس کا کیا تھا. صحیح جواب تلاش کیجئے. اس سے پہلے سوال نمبر 4 رہ گیا تھا. مصنف کا حوالہ دے کر درجہ ذیل اقتباس کو سیاق و سباق کے ساتھ اپنے الفاظ میں لکھیے. میں اقتباس پڑھوں اور اس کا میں سلیس بھی میں نے جو لکھا ہے اس کا سلیس وہ بھی دکھاؤں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں. اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دو تاکہ تعصب اور تنگ نظری اور نسلی حس کے جیالے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکے، تاکہ محبت دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند گنچوں کو پھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح منجیوں نے انسان کو جو بے انداز قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے، تخلیقی جدوجہد کے لیے، زندگی کی گود کو فراغت اور خوشحالی اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے. یہی اقبال کی شاعری کا مرکزی پیغام ہے. اب جو میں نے اس کا یہ سلیس بنایا ہے آپ کو میں دکھاؤں. جو میں نے اس کا جواب لکھا ہے، یہ اقتباس خواجہ غلام السعدین کے مکالہ اقبال اور انسانیت سے لیا گیا ہے. زیر حوالہ عبارت میں خواجہ صاحب اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ پھیرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ عقل اور دل و دماغ سے کام لے کر حسد، کینہ، تنگ نظری اور نسلی نفرت کو دور رکھ تعصب کی بدترین خصلت کو چھوڑ کر آپ کو صاف و پاک بنائے، تاکہ انسان کی اصلی شکل پہچان سکے اور انسانوں میں ایک دوسرے کی محبت پروان چڑھے. محبت انسانیت کی اصلی بنیاد ہے اور یہی صفت انسان کو دوسرے انسان سے دشمن بنانے کے بجائے ہمدرد اور غم و خوشی میں ساتھی بنا دیتی ہے. شاعر نے فرمایا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. محمد رفیع سودا کا یہ شاعر ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. یہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا بھی مرکزی کردار ہے کہ ہمدرد اور غم خوشی میں ساتھی بنا دیتی ہے. جب یہ انسانیت کی محبت انسانیت کی اصل بنیاد اور یہی صفت انسان کو دوسرے انسان سے دشمن بنانے کے بجائے ہمدرد اور غم و خوشی میں ساتھی بنا دیتی ہے. علم اور سائنس میں انسان نے جو بے پناہ اور حد درجے کی ترقی اور کامیابی چھوڑ دی ہے اور انسان اس میں کافی آگے بڑھ گیا ہے. یہ کامیابی اور ترقی اپنے اور دوسروں کے لیے کام آئے. یہ جو سائنس میں اس نے اتنی ترقی کی ہے اس کو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی بقا کے لیے استعمال کرنا ہے. انسان کی خدمت کے لیے نئی نئی دریافت اور خوشحالی کے سامان زندگی کے ہر میدان کو وسیع بنا دے. پھر سائنس بحثیت رحمت ہے اور ان کا استعمال انسانی خوشحالی اور فارغ البالی پرسکون زندگی اور اطمینان بخشنے میں استعمال ہو سکے. یہی فلسفہ انسانیت اقبال کی شاعری کا بنیادی مقصد ہے. اس طرح سے ہم نے یہ اقتباس سوال نمبر 4 جو تھا ہم نے یہ مکمل کیا ہے آج. اور اس کے علاوہ گرامر کے حوالے سے اس میں تصغیر گرامر 7واں سوال ہے. اس میں تصغیر بنانے کے لیے کبھی کسی لفظ کے آخر میں یہ لاحق کے جوڑ دیے جاتے ہیں، سابقے اور لاحق کے.
तस्गीर और मुकब्बर, यानी तस्गीर बनाने के लिए किसी अल्फाज को ये ची जोड़ दिए जाते हैं, वो तस्गीर बन जाता है। मिसाल के तौर पर इसने यहाँ पे एक मिसाल दी है, पहाड़ लहा का जब हम इसका ये जोड़ें तो ये पहाड़ी बन जाता है। पहाड़ मुकब्बर है, पहाड़ी तस्गीर इसका बन गया। थाल जब हम ये इसके लहा का जोड़ें तो थाली बन जाती है, थाली। डाल डाली, नगरी नगर, नगर नगरी। इसी तरह से जब हम इसका या इसको कहते हैं हा, बहन बहना, हा जब हम लहा का हा इसको साथ मिलाएं, डब्बा डब्बा, आंटी आटा, बिच्छू बिछवा। इसी तरह से किताब किताबचा, संदूकचा, ताकचा, देगचा देग, देग मुकब्बर है, तस्गीर बनाने के लिए चा मिलाएं, देगचा। डोल मुकब्बर, डोलची, दुमची, बकीची, बकीचा, बकीची, देग देगची। इस तरह से हमने ग्रामर के हवाले से तस्गीर बनाने यानी मुकब्बर को तस्गीर बनाने के लिए लहा का या लकड़िया जिसको हम कहते हैं च और ची मिलाते हैं, फिर वो इसमें तस्गीर बन जाता है, मुकब्बर इसमें तस्गीर बन जाता है। इसे आगे भी हम इंशाल्लाह कल जुमले पे बात करेंगे। जुमला यानी इसमें हमने जुमला इस्मिया और जुमला फ़अलिया पे बात करनी है, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।